بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد باب الأعمال بالخواتيم وما يخاف منها عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل يقاتل المشركين وكان من أعظم الناس غناء عنهم فقال من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا فتبعه رجل فلم يزل على ذلك حتى جرح فاستعجل الموت فقال بذبابة سيفه فوضعه بين ثدييه فتحامل عليه حتى خرج من بين كتفيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد ليعمل فيما يرى الناس عمل أهل الجنة وإنه لمن أهل النار ويعمل فيما يرى الناس عمل أهل النار وهو من أهل الجنة وإنما الأعمال بخواتيمها۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ آدمی کو اپنے انجام کی، اپنے خاتمے کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ اصل چیز ہے خاتمے پر۔ یہ ساری کوششیں، یہ ساری عبادتیں صرف اسی لیے ہیں کہ ہمارا خاتمہ صحیح ہو جائے، اور خاتمے پر سب کچھ موقوف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی جو نعمت ہمیں دی ہے وہ ایمان کی نعمت دی ہے، اور حفاظ کو قرآن پاک کی نعمت دی ہے۔ یہ نعمت ہے قرآن پاک کی، ایمان کی، دین کی، یہ بہت بڑی قیمتی نعمت ہے۔ نعمت جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کی حفاظت بھی اتنی زیادہ کرنی پڑتی ہے، کیونکہ اس کے لٹیرے ہیں بہت۔ جو حالات اس وقت گزر رہے ہیں، بلکہ ہر زمانے میں ایمان کے لٹیرے، قرآن پاک کے لٹیرے، جو نعمت ہمارے پاس ہے اس کو لوٹنے والے ہیں، تو آدمی اس کی حفاظت کرے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک آدمی دنیا میں مسلمانوں کی فہرست میں ہوتا ہے، لیکن قیامت کے دن جب وہ کھڑا ہوتا ہے تو وہ مسلمانوں کی فہرست میں نہیں ہوتا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وہ سوچتا رہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن اس کو جو ہے کسی اور فہرست میں کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ تو اصل چیز ہے کہ ہمارا جو ہے خاتمہ کیا ہے، ہمارا خاتمہ صحیح ہو۔ میں دنیا سے جاؤں تو ایمان لے کر جاؤں، میں دنیا سے جاؤں تو ایمان لے کر جاؤں۔ حافظ قرآن بھی اپنے قرآن کی نعمت کو لے کر جائے گا تو وہاں پر اللہ تعالیٰ اس کے والدین کو تاج پہنائیں گے، اور اس سے کہیں گے بھئی اب پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجات چڑھتے جاؤ۔ اگر یہ نعمتیں ہم سے چھوٹ گئی، کوئی لوٹ لیا، تین بڑے خطرناک لٹیرے ہیں، ایک ہے نفس، ایک ہے شیطان، ایک ہے برا ماحول۔ یہ بڑے خطرناک لٹیرے ہیں ہمارے پاس، جو سرمایہ ہے اس کے لیے۔ ان کی کوششیں یہ ہوتی ہیں کہ ہم یہاں سے جو ہے نا کامیاب نہ جائیں۔ نفس ہے، اس دشمن سے کیسے قابو میں پایا جائے، اس کے لیے سب سے بڑی بنیاد ہے کہ آدمی جو ہے اپنے بڑوں کی مان کر چلے۔ نفس کی چالاکیوں سے بچنے کے لیے اطاعت بہت ضروری ہے۔ اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اپنے ماں باپ کی اطاعت، جتنا ہم اس کو سامنے رکھیں گے نفس کی چالاکیوں سے بچ کر چلیں گے۔ کیونکہ نفس جو ہے نہیں، اس کا کام کیا ہے معلوم؟ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس جو ہے نا رانگ وے لے کر چلتا ہے، اس کا مزاج یہ ہے۔ تو آدمی جب کسی کے حوالے ہوتا ہے بڑوں کے، تو پھر وہ جو ہے نا نفس کی چالاکیوں سے بچتا ہے۔ دوسرا جو دشمن ہے وہ شیطان ہے۔ دشمن شیطان، اس سے قابو پانے کے لیے ایک چیز ہے، سنت۔ ہمارے عمل میں سنت آئے، ہمارے معمولات میں دعائیں آ جائیں، اللہ تعالیٰ شیطان کے شر سے بچائیں گے۔ جس کھانے میں بسم اللہ نہ ہو، شیطان اپنا حصہ ڈالتا ہے۔ گھر میں جاتے ہوئے بسم اللہ نہ پڑھیں، شیطان اپنا حصہ ڈالتا ہے نہیں؟ تو اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ لوگ جو ہے نا حج پہ جاتے ہیں تو جوتے پھینک کے مارتے ہیں، رمی کرتے ہیں نا، کنکر، اس سے شیطان نہیں مرتا۔ بسم اللہ اللہ اکبر سنت طریقے سے مارتے ہیں، اس سنت سے وہ شیطان مرے گا، جوتوں سے باٹل پھینکنے سے نہیں مرتا۔
اور تیسرا جو دشمن ہے وہ بڑا خطرناک ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ماحول ہے، برا ماحول۔ یہ برا ماحول جو ہے نا، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بچپن کا واقعہ، میرے ابا جو ہے میرے لیے ایک رنگ بنا کے دیے تھے، انگوٹھی، رنگ، کہا اس کی حفاظت کرو۔ ایک دن میں جو ہے اسکول جا رہا تھا، ایک لٹیرا آیا، اس نے کہا کیا ہے آپ کے پاس؟ کہا میرے پاس یہ رنگ ہے۔ اچھا، یہ لو کینڈی۔ میں نے کہا کیسی ہے کینڈی؟ کہنے لگے بہت میٹھی ہے۔ اچھا، یہ ذرا انگوٹھی ہے نا، اس کو ذرا ٹیسٹ کرو۔ تو اس نے جو ہے نا، انہوں نے جو ہے نکالا اور اس کو ٹیسٹ کیا، یہ پھیکی ہے۔ کہا یہ پھیکی مجھے دے دو اور میٹھی زیادہ چیزیں لے لو۔ تو ایک پھیکی چیز لے کر، کئی مٹھائیاں لے کر گھر پہنچے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ۔ فرماتے ہیں بچپن میں اس نے مجھے جو ہے نا اس طرح لوٹا تھا۔ تو گناہوں کے، نافرمانیوں کے جو چیزیں ہیں، شیطان کیا ہے، وہ چیزیں دے کر کیا ہے، ہمارے ایمان کو، ہمارے اخلاق کو، ہمارے پاس جو نعمتیں ہیں اس کو لوٹ لیتا ہے۔ اسی لیے دوستو بہت زیادہ فکر مند رہنا کہ میں جو ہے، میرے پاس سب سے بڑی نعمت ایمان کی ہے۔ بچوں کو حافظ بنا رہے ہیں، قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں، عالم بنا رہے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ بچے دنیا میں ایمان پر رہیں، ایمان کے ساتھ دنیا سے جائیں، ایمان کے ساتھ دنیا سے جانا، خاتمہ ایمان پر ہو، کوئی چیز ہمارے اس نعمت کو نہیں چھینے، اس کی فکر کرنا اور اس کا ماحول بنانا۔ ورنہ ماحول تو ایسا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یصبح الرجل مؤمنا یمسی کافرا۔ ایک ماحول ایسا ہے، صبح میں آدمی مسلمان ہے تو شام میں کافر ہے، شام میں مسلمان ہے تو صبح میں کافر ہے۔ یہاں حدیث میں ہی بیان فرما رہے ہیں، اگلی حدیث میں ایک آدمی جو ہے جنت والے اعمال کرتا 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 جنت کے ایک بالش قریب پہنچ جاتا ہے، یا پھر اٹھا کے اللہ اس کو جہنم میں ڈال دیتے ہیں۔ ایک آدمی جہنم والے اعمال کرتے 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 جہنم سے اتنے قریب پہنچتا ہے کہ ایک بالش، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں اٹھا کے ڈال دیتے ہیں۔ اور پھر فرمایا خاتمہ، اعتبار جو ہے نا خاتمہ ہے اصل، کہ ہمارا خاتمہ کیسے ہو۔ تو آدمی جو ہے نا ان چیزوں سے، ان لٹیروں سے، اپنے نفس سے، اپنے شیطان سے، اپنے جو ہے برے ماحول سے آدمی بچے، ورنہ یہ چیزیں تباہ کر دیتی ہیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شیر کا جو چھوٹا سا بچہ تھا، شیر کا بچہ جو ہے وہ بکریوں کے ریوڑ میں آ گیا۔ صحبت جیسی ملتی ہے، میل جول جیسا ہوتا ہے، عادتیں ویسی بنتی ہیں۔ شیر کا بچہ بکریوں کے ریوڑ میں آ کے بکریوں جیسی حرکت کرنے لگا۔ بکریاں کیسی کر دی ہیں؟ ذرا پتا ہلا تو گھبرا جاتی ہیں، آواز آئی تو بھاگتے ہیں۔ شیر کا بچہ بھی جو ہے نا بالکل بکریوں کی طرح۔ ایک بڑا شیر جو ہوتا نا، اس نے جو ہے سوچا کہ اس بکریوں کے ریوڑ پہ مجھے حملہ کرنا ہے۔ جب آگے گیا تو دیکھتا ہے کہ اس بکریوں کے ریوڑ میں ایک شیر کا بچہ، میری نسل کا ایک آدمی ہے۔ ارے حملہ چھوڑو، پہلے اپنے نسل کی حفاظت کرو۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ قصہ بیان کرتے ہیں۔ تو وہ کیا کیا، جو شیر تھا اصل، وہ جو ہے حملہ کر کے اپنے شیر کو بچایا، بچا کے اپنے پاس لے آیا، اس کو سمجھا رہا ہے، دیکھ کہاں تو بکریوں کے پاس پڑا ہے، تو شیر ہے۔ کہا نہیں میں بکری ہوں۔ کہ نہیں تو شیر ہے، دیکھ میرے پنجے دیکھ، میرے بال دیکھ، تیرے بھی ایسے ہی ہیں۔ نہیں میں شیر ہوں، نہیں میں بکری ہوں۔ ہاں ہوتا نا ایسے ہی، آدمی جو ہے نا ماحول غلط مل جائے، اپنی شناخت، اپنی آئیڈینٹی اپنی جو ہے مٹا دیتا ہے، گھل جاتی ہے اس کی، تشخص جسے کہتے ہیں۔ شیر سمجھا رہا ہے بار بار، پانی کے چشمے میں کنویں کے پاس لے گیا، ذرا جھانک کے دیکھ، تیری میری تصویر ایک ہی ہے۔ او اچھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد نہیں میں نہیں، میں بلی ہوں۔ ہر جانور اپنی آواز سے پہچانتا ہے، بلی کی آواز الگ، شیر کی الگ، ہاتھی کی الگ، ہر ایک کی۔ ایک کام کر، میں آواز نکالتا ہوں، تو بھی آواز نکال، پھر دیکھ ہم دونوں کی آواز ایک ہے۔ شیر نے اپنی آواز گرجدار طریقے سے نکالی، تو اس نے بھی پہلے بلی کی طرح میاں میاں کیا، نہیں زور سے نکال، زور سے نکال، یہاں تک کہ اس کی اور اس کی آواز برابر ہو گئی۔
اب پہچانا تو شیر ہے، تو کہاں چلا گیا تھا بلیوں کے پاس، اب چل دیکھ وہ کیسا تجھے دیکھ کے بھاگیں گے۔ اب یہ شیر اس بچے کو لے کے جب گیا تو اس کے اندر ہمت آ گئی۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صحبت جب بدل جاتی ہے تو آدمی کا تشخص اس طرح پر۔ اللہ تعالی ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ تو دوستو اصل چیز یہ ہے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ جب آدمی کو اپنے خاتمے کی فکر رہتی ہے نا، وہ آدمی اپنے عمل پر کبھی عجب نہیں کرتا، خود پسندی میں نہیں آتا، میں بڑا، میرے پاس یہ ہے، میرے پاس یہ ہے، نہیں۔ کیونکہ ہم سب امتحان میں ہیں۔ کوئی اسٹوڈنٹ امتحان میں بیٹھ کر کہتا ہے میں کامیاب ہو گیا، دنیا میں بھی ایسا نہیں ہوتا۔ ابھی تو ہم سب کا امتحان ہے۔ اصل چیز ہے کہ ہمارا آخری کلام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کے ساتھ ہم دنیا سے چلے جائیں۔ اس کے لیے تو ہمیں اللہ سے مانگنا ہے، اس کی ہمیں فکر کرنا ہے۔ اگر آدمی اس کی فکر نہ کرے تو پھر بڑی اس کے لیے تو نبیوں نے دعائیں کی، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہ دعا کس موقع پر کر رہے ہیں؟ اس موقع پر کہ جبکہ ان کے سر پر بادشاہت کا تاج بھی ہے اور نبوت کا بھی تاج ہے، اور اس موقع پر کہہ رہے ہیں اے اللہ مجھے مسلمان بنا کے دنیا میں رکھیے اور مسلمان کے ساتھ دنیا سے مجھے رخصت فرمائیے اور نیک لوگوں کے ساتھ میرا حشر فرمائیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی دعا فرماتے تھے، اللہم احیینی مسلما وتوفنی مسلما والحقنی بالصالحین غیر خزایا ولا مفتونین۔ اے اللہ مجھے مسلمان بنا کے رکھیے، مسلمان کے ساتھ دنیا سے لے۔ یہ اصل چیز ہے دوستو۔ تو جب یہ چیز فکر ہوتی ہے کہ میرا خاتمہ اصل ہے تو آدمی کبھی کسی نیکی پر، کبھی کسی عمل پر جو ہے نا بڑائی نہیں کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے صبح میں اور شام میں پڑھنے کی، مومن کا جو ہتھیار ہے، مولانا یونس صاحب پالنپوری نے جو لکھی ہے دامت برکاتہم، ان کی اس دعا میں جو ہے دوسرے تیسرے نمبر پہ یہ دعا ہے، اللہم ما اصبح بی من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر۔ یہ دعا اگر کوئی پڑھ لے، فرمایا حدیث پاک میں کہ اس نے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر دیا۔ وہ کیا کہتا ہے، اے اللہ جو نعمت تو نے مجھے دی ایمان کی شکل میں، قرآن کی شکل میں، جس شکل میں، اے اللہ تو نے محض اپنے فضل سے دی ہے، اس نعمت میں کسی مخلوق کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ وجوب ہو نا، خود پسندی، میرے پاس یہ ہے، میں ہو گیا، میں ہو گیا، یہ آدمی اس سے تباہ ہو جاتا ہے۔ آدمی اس سے، حدیث پاک دیکھیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ غزوے میں تھے، اللہ اکبر، اچھا کام کرنا، دین کا کام کرنا، اس سے بڑی چیز ہے کہ آدمی کا نیک ہونا۔ جو آدمی دین کا کام کرے ضروری نہیں کہ وہ نیک ہو۔ یہ بات ذرا سمجھ میں نہیں آنے والی ہے۔ جو آدمی خیر کا کام کرے ضروری نہیں کہ وہ نیک ہو۔ ان اللہ لیؤید الدین بالرجل الفاجر، بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنے دین کی تائید، اپنے دین کا کام، اپنے دین کو تقویت فاجر فاسق سے بھی لے لیتے ہیں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ دلی سے جو ہے مدینہ منورہ جانے والے تھے، نظام الدین آئے، حضرت کا بیان تھا، ہزاروں کا مجمع ہے، حضرت بیٹھ گئے، بیٹھ کر رونا شروع کر دیے۔ تو ساتھیوں نے پوچھا حضرت طبیعت ٹھیک ہے، سب خیریت ہے؟ فرمایا اس وقت میرے سامنے وہ حدیث آ گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فاجر سے بھی جو ہے دین کا کام لے سکتے ہیں، کہیں میں وہ تو نہیں، قطب الاقطاب ہیں، اللہ کے ولی ہیں، سوچ رہے۔ یہ حدیث کب آپ نے فرمائی؟ یہ بات آپ نے کب فرمائی؟ یہ ہے اس کا پس منظر۔ آدمی سوچے، اصل چیز ہے کہ میں ایمان کو لے کر دنیا سے جاؤں، میرا خاتمہ ایمان پر ہو۔ اس کے لیے سب سے بڑی فکر کیا؟ ایمان پر شکر کریں، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ دعائیں کتنی، یہ مسنون دعائیں جو ہے نا، اس میں ہماری حفاظت ہے۔ سوتے وقت ایک دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، بخاری شریف میں ہے،
اللہم اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک آمنت بکتابک الذی نبیک. یہ دعا اگر کوئی پڑھے تو حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت اگر اس کی مقدر ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو فطرت پر موت دیں گے. فطرت پر موت کا مطلب ایمان پر موت آئے گی. یہ بہت ضروری ہے دوستو. اس کو ایمان پر شکر کریں, سنتوں کا اہتمام کریں. ایک بڑی اہم سنت ہے مسواک کی سنت, جس کے بارے میں فرمایا تذکیر الشہادتین عند الموت. موت کے وقت فرشتے اس کو کلمہ یاد دلاتے ہیں, پڑھو کلمہ, جانے کا وقت ہے. ورنہ تو شیطان پوری طاقت لگاتا ہے. ہم اور آپ کیا ہیں, امام احمد ابن حنبل جیسے عظیم الشان امام, جن کے جنازے میں لاکھوں آدمی شریک تھے, جن کے جنازے کو دیکھ کر 20,000 غیر مسلم مسلمان ہوئے, تاریخ میں ایسا جنازہ نہیں تھا. وہ جب ان کی وفات کا وقت آیا, ان کے بیٹے عبداللہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ابھی نہیں, ابھی نہیں, بے ہوش ہو گئے. پھر ہوش آیا کہ ابھی نہیں, ابھی نہیں. بیٹا پریشان, ابا جان یہ کیا کہہ رہے ہیں, کس سے کہہ رہے ہیں؟ کہا شیطان کھڑا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ احمد تو بچ گیا میرے ہاتھ سے, تم بچ گئے میرے ہاتھ سے. کہنے لگے نہیں ابھی نہیں, میں دھوکے میں نہیں آؤں گا. یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو سب سے زیادہ تعلق والے ہوتے ہیں, چاہے وہ دوست ہو, ماں باپ ہو, ان کی شکل بنا کے آتا ہے, مت یہودین او نصرانین. ارے یہودی بن کے مر جا, بہت اچھا ہے. نصرانی بن کے مر جا, بہت اچھا ہے, کامیاب ہو جائے گا. کیسے آدمی کی حفاظت؟ اس وقت اللہ کا غیبی نظام فرشتوں کا وہ ہے تذکیر. کیسے ملے گا؟ مسواک کی سنت پر. اس وقت اسی لیے حدیث میں آتا ہے, حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے, جنابت کا غسل اگر ہو جائے تو کم از کم وضو کر کے سویا کرو. اس غسل کو تاخیر مت کرو, کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر موت مقدر میں ہے تو رحمت والے فرشتے اس گھر میں نہیں آتے جس گھر میں جنابت کی حالت میں لوگ ہوتے ہیں. اور رحمت والے فرشتوں کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ جو ہے کلمہ یاد دلائیں, اور بڑی ابدیت اور بندگی کے ساتھ دعائیں کرنا. جیسے ابھی ہمارے حافظ صاحب نے تراویح کے بعد دعا کی, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. ہدایت دینے کے بعد اے اللہ میرے دل کو نہ بدل. ہدایت ملنے کے بعد بدل گیا دل, یہ کتنی بڑی محرومی کی بات ہے. اور ایک بات علماء نے بڑی عجیب لکھی ہے, جس کو ہم نے جو ہے جزاء الاعمال میں بھی ہم نے اس کا مذاکرہ کیا تھا, کسی بڑے گناہ کے ساتھ دلی تعلق پیدا نہ کریں. گناہ ہو جانا ایک الگ چیز ہے, توبہ کر لیں. گناہ سے دلی تعلق جب ہوتا ہے تو موت کے وقت وہ گناہ جو ہے نا آڑے آتا ہے, وہ ہمارے خاتمے میں رکاوٹ کا سبب بنتا ہے. آدمی کو جو ہے نا میوزک سے تعلق ہو گیا, موویز سے تعلق ہو گیا. تعلق ہے جس چیز میں اسے لذت مل رہی ہے, سکون مل رہا ہے. دوستو نقصان کتنا بڑا ہے. ساری زندگی بھر کی عبادتوں کا خلاصہ کیا ہے؟ دنیا سے ایمان لے کر جانا ہے نہیں. زندگی بھر آدمی کچھ بھی کر لے, آدمی اگر آخری میں اس کا اگر شیطان کے قبضے میں آ جائے, اگر لٹ جائے تو پھر کیا ہوا؟ اللہ ہم سب کی حفاظت. کسی گناہ سے دلی تعلق نہ ہو, اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ ہیں ہمارے ایمان کی. اور دوسری چیز, ایک ہمارے بزرگ ہیں حضرت مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ, فرمایا کرتے تھے اللہ سے حسن خاتمہ مانگو. ایک ہے ایمان پر خاتمہ, ایک ہے حسن خاتمہ, دونوں میں فرق ہے. ایمان پر خاتمے کا مطلب آپ کا خاتمہ ایمان پر ہوا, لیکن یہ ضروری نہیں کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ گناہوں کی پوچھ کریں گے اور اس پر پکڑیں گے. حسن خاتمے کا مطلب سارے گناہوں سے معاف, صاف پاک صاف ہو کر اللہ کے پاس پہنچ رہے, یہ ہے حسن خاتمہ. اللہ ہم سب کو حسن خاتمہ نصیب فرمائے. اللہم انا نسألک حسن الخاتم, اے اللہ ہم سب کا خاتمہ بہترین فرما دے. ہاں یہ مانگنے کی چیز ہے, اللہ سے رو کر گڑ گڑانے کی چیز ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوے میں بیٹھے ہوئے ہیں, ایک صحابی
آپ نے فرمایا من احب ان ينظر الى رجل من اہل النار، تم میں سے کوئی شخص اگر جہنمی کو دیکھنا چاہے تو دیکھے. آپ نے بتایا ایک صحابی پریشان ہو گئے، غزوے میں اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، آپ نے یہ بات فرمائی؟ تو وہ صحابی کہتے ہیں میں پیچھے ہو لیا، آخر دیکھوں تو صحیح ہے کیا، آخر دیکھوں تو صحیح ہے کیا. یہاں تک کہ وہ لا شذ ولا فاض، حدیث میں آتا ہے ایسا مقابلہ کیا کہ بس دشمنوں کو جو ہے نا بس انہوں نے پرختے اڑا دیے. آخر میں کیا ہوا، ایک تیر آ کے لگا، وہ زخم برداشت نہیں کر پائے تو انہوں نے کیا کیا، تلوار کو زمین پر گاڑا اور اس پر لیٹ گئے، خودکشی کر لی. اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہے فاستعجل الموت، اس نے موت میں جلد بازی کر لی. کہاں چلا گیا؟ جہنم میں چلا گیا. اور اس موقع پر آپ نے فرمایا ان اللہ لیؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، اللہ، یہ تکوینی نظام ہے، اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنے دین کا خیر کا کام کسی فاجر سے بھی لے لیتے ہیں. اس لیے مسئلہ کیا ہے، ہمارے نیک ہونے کا ہے کہ میں نیک ہوں یا نہیں، میرا اللہ کے ساتھ معاملہ صحیح ہے یا نہیں. میرا اللہ کے ساتھ معاملہ صحیح ہو بس دوستو یہ بڑی نعمت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. ہاں یہ مانگنے کے اوقات ہیں، خوب اللہ سے مانگے ایمان پر خاتمہ، حسن خاتمہ. اس کے لیے جو ہے نا جیسے میں نے عرض کیا ایمان پر شکر کرتے رہیں. ہاں اب برے ماحول سے اپنے آپ کو بچائیں، گناہوں سے خاص طور پر بچائیں، حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں، دعاؤں کا بہت اہتمام کریں، سنتوں کا اہتمام ہو. اصل چیز فکر ہو. جب تک آدمی کو اس کی فکر رہتی ہے نا کبھی کسی عبادت پر وہ گھمنڈ نہیں کرتا میں بھی کچھ ہوں. حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنا کے اپنی بات عرض کروں. حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگوں میں سے ہیں. حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا، حضرت اللہ نے آپ کو اتنے بڑے مقام سے نوازا ہے، عام طور پر لوگ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو لوگ ان کی قدر کرتے ہیں. میں چاہتا ہوں آپ کے بارے میں کچھ لکھ کر لوگوں کو بتاؤں کہ بھی ہمارے پاس ایسے اللہ والے ہیں، ان کی صحبت سے فائدہ اٹھاؤ، صحبت سے فائدہ اٹھاؤ. تو حضرت کے پاس جب یہ خط آیا تو حضرت نے 2 ہی جملے لکھے، بھائی منظور صاحب اصل تو خاتمہ ہے، نہ مجھے خبر ہے نہ آپ کو خبر ہے. اگر خاتمہ ایمان پر ہو جائے تو لوگ کچھ بھی کہیں کیا فرق پڑے گا، اگر خاتمہ ایمان پر نہ ہو، تاتاریوں کا جو فتنہ تھا، تاتاری ایمان میں کیسے داخل ہوئے؟ تاتاری کیسے ایمان میں؟ جو شہزادہ تھا بیٹھا ہوا تھا، ایک مسلمان کو پکڑ کے لائے، اس نے جوک کیا، مذاق کیا کہ تم بہتر ہے میرا کتا بہتر ہے. صرف ہنسنے لگے سب لوگ، تم بہتر ہے یا میرا کتا بہتر ہے؟ شہزادہ پوچھ رہا ہے. تو اللہ والے کیا کہنے لگے، اگر میرا ایمان پر خاتمہ ہوا تو میں بہتر ہوں اس کتے سے، اگر میرا ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا تو یہ کتا کیا ساری دنیا بہتر ہے مجھ سے. یہ چیز ہے دوستو. یہ جملہ جب سنا نا دل کی دنیا بدل گئی کہ ایمان کیا ہے، ایمان پر خاتمہ کیا ہے. کہا دیکھ میں تو ابھی بادشاہ نہیں ہوں، جب بادشاہ بنوں گا تو آنا میرے پاس. اللہ کا نظام دیکھو، جس وقت باپ کا انتقال ہونے لگا اس سے پہلے ہی یہ حضرت کا انتقال ہو رہا تھا. انہوں نے اپنے بیٹے کو بلا کے کہا بیٹا دیکھ فلاں شہزادے نے یہ بات کہی تھی، وہ ایمان لانے والا ہے. بیٹا جا کے اس کو یاد دلایا، وہ شہزادہ جب بادشاہ بنا پھر وہاں سے پورے تاتاری قوم ہدایت پر آ گئی. ایک جملہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کی جو ہے نا ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. ابھی ہمارے پروفیسر نادر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگوں میں سے امریکہ بھی آئے تھے، سفر ہوئے تھے. اللہ اکبر. جمعہ کے دن، جمعہ کی رات، 21ویں طاق رات رمضان المبارک میں اللہ کے پاس چلے گئے. جانے والے کیسے کیسے طریقے سے جا رہے ہیں. دیکھیں حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جب آخری وقت ہوا یا کریم یا کریم پڑھتے پڑھتے چلے گئے. میں خود اپنے آنکھوں سے دیکھا. حضرت مولانا اظہار الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ
بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب بیٹھے ہوئے تھے، حضرت نے اچانک گردن اٹھائی، وعلیکم السلام، تشریف لائیے. پلٹ کر لوگ دیکھے حضرت ادھر لڑک گئے. کس کو سلام کا جواب دیا؟ فرشتوں کو. ایسی موت دوستو، یہ اصل چیز ہے. یہ وہاں سے جو زندگی شروع ہوتی ہے نا، وہ کامیابی کی ہے. حضرت شیخ فرماتے یہ سب کاغذ کے پھول ہیں. جب بھی کوئی میرے سے مصافحہ کرتا ہے تو میں یہی سوچتا ہوں اللہ اس بندے کی برکت سے میری مغفرت کر دے. اگر یہ نہیں سوچیں گے تو پھر مسافر آدمی کو بڑا پیا میں بھی کچھ ہوں، وہ آدمی تباہ ہو گیا، بس ختم، چلا گیا. زندگی تو یوں ہی گزر جائے گی. کیا لیں گے ہم کر کے؟ اصل چیز تو کیا ہے؟ اللہ کو پسند آ جائے. اللہ پسند کر لے، میں تجھے پسند کر لیا، میرا قرآن تجھے پسند آ گیا، تیرا قرآن پڑھنا مجھے پسند آ گیا، تیرا کھڑا ہونا مجھے پسند آ گیا. لوگ کیا تعریف کریں گے، لوگ کیا کہیں گے؟ یہ تو جو ہے کاغذ کے پھول ہیں، وقتی چیز ہے. اللہ پسند کر لے، یہی تو ہے رضی اللہ عنہم. سورہ فتح کل شاہ سے شروع کریں گے، لقد رضی اللہ، یہیں سے شروع کریں گے. اللہ راضی ہو گیا ان سے، ان کی اداؤں سے، ان کے روزوں سے، ان کے قیام سے، ان کے ایک ایک عمل سے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے. دوستوں ماشاءاللہ مبارک موقع ہے، بچے نے قرآن پاک حفظ ختم کیا ہے تو دعا کر لیں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب السماوات ورب الارض رب العالمین، وله الكبریاء فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. یا اول الاولین یا آخر الآخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین. اللهم إننا ضعفاء فقو في رضاك ضعفنا وخذ إلى الخير بنواسينا واجعل الإسلام منتهى رضائنا. اللهم إننا فقراء فأغننا وإننا أذلاء فأعزنا يا أرحم الراحمين. اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما. اے اللہ ہمارے گھر والوں کی مغفرت فرما. پوری امت مسلمہ کو معاف فرما دے. یا اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرما، ہدایت کی راہیں کشادہ فرما. اے اللہ ایمان کی زندگی نصیب فرما. اے اللہ ایمان پر حسن خاتمہ نصیب فرما. اے اللہ ایمان پر حسن خاتمہ نصیب فرما. یا اللہ لٹنے سے ہم سب کی حفاظت فرما. ہمیں ہماری نسلوں کو ایمان پر ثابت قدم فرما. اے اللہ ہر قسم کے شرور و فتن سے، ہر قسم کی گمراہیوں سے پوری حفاظت فرما. قدم قدم پر ہماری رہبری فرما. قدم قدم پر ہماری رہبری فرما. عافیت کے ساتھ حسن خاتمہ نصیب فرما. ایمان پر حسن خاتمہ نصیب فرما. یا اللہ ہمارے اس بچے نے قرآن پاک کو مکمل کیا، اس کو قبول فرما. ان کی محنت کو قبول فرما. ان کے گھر والوں کی، ان کے والدین کی، اے اللہ اساتذہ کی محنتوں کو قبول فرما. یا الہ العالمین اس نعمت کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما. اس کی حفاظت فرما. اے اللہ اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما. اس نعمت کو اے اللہ آخرت میں لے کر جانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو اجر، جو بدلہ آخرت میں اے اللہ تو نے رکھا وہ شائع نشان انہیں نصیب فرما. اے اللہ جو بچے حفظ کر رہے ہیں ان کے حفظ کو آسان فرما، قبول فرما. اے اللہ ان کے علم میں برکت عطا فرما. ایمان پر، اعمال پر، اخلاق پر، حیا پر ثابت قدم فرما. اے اللہ بیماروں کو صحت عطا فرما، شفا عطا فرما. بیماروں کو صحت اور شفا نصیب فرما. عافیت اور برکت نصیب فرما. حلال پاکیزہ روزی نصیب فرما. ہمارے اس مدرسے کو قبول فرما. پڑھنے پڑھانے والوں کو قبول فرما. یا اللہ برکت عطا فرما، خیر عطا فرما، اخلاص عطا فرما. اے اللہ اخلاص عطا فرما. یا اللہ جہاں جہاں مدارس اور مکاتب اور اے اللہ مساجد ہیں ان سب کی حفاظت فرما، ان سب کی محنتوں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين.